ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ غلط فہمی کے شکار مت ہونا، آپ غور سے سن لیں۔ میں عالم نہیں، مولوی نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، ایک ادنا آپ کا خادم ہوں۔ ہاں، اور یہی پڑھتا رہتا ہوں، سونا جنگل اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں چوروں کی اس کو یاد رکھو، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے، رات بھر جلسہ سنو، صبح جا کے معاذ اللہ دعوت اسلامی یا وہابی کے ساتھ بیٹھو تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی ببولا ہے پانی کا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے تمہارے حال زار پر، اللہ اپنا فضل۔ دعا کرتے ہیں سرکار کی امت ہو، دعا کرتے مگر حالت تمہاری بہت خراب۔ ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے کہ مریض کس پوزیشن میں ہے، بتا دینا چاہیے۔ آگے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبل اس کی سائد مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، مقام والے لا مقام والے، عرب والے عجم والے، سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں بلند آواز سے درود پاک۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، کان کھول کے سن لو، اور یہ نعرہ لگا کے مجھے خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خوشی اسی وقت ہوگی جب تم مرد بنو گے، مرد بنو گے تبھی خوشی ہوگی۔ اور یہ میرا نعرہ لگانا تمہیں بخشوا نہیں لے گا، یہ بھی سمجھ، میرا ہاتھ چومنا تمہیں بخشوا نہیں لے گا، میرے قدم چومنا تمہیں بخشوا نہیں لے گا۔ اور خدا کی قسم آقا کا دامن ہے تو بیڑا، تمہاری حالت تو ایک ہجڑے سے بدتر، بہت بری حالت۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ محبوب امت پہ مولا کرم فرما، ان کو ہمت عطا فرما۔ عورتوں سے زیادہ بزدل تم لوگ، عورتوں سے زیادہ بزدل تم لوگ، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ بس یاد رکھو، یہ ہاتھ پھول پہنانا تمہیں بخشوا نہیں دے گا، یہ تم نے جو نذرانہ دیا ہے یہ تمہیں بچا نہیں لے گا۔ بات جتنی ہے سب بتائے دے رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن یہ مت کہو ہمیں تو پتا نہ تھا، اور تمہیں مرنا کوئی نہیں بچائے گا۔ بس ایک ذات پاک ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سن لو، سنو،
تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھے کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھے کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے تم کہہ رہے مارے جاتے ارے اور مارے جاؤ نوٹ کر لو ابھی کم مرے ہو کورونا کا باپ آنے والا کورونا کا اور مارے جاؤ گے اور مارے جاؤ گاجر موری کی رنگ مارے جاؤ سن لو اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے اعلیٰ حضرت خدا کی قسم لوح محفوظ دیکھ رہے اور تمہارا مرنا بھی دیکھ رہے تم جھوٹے میرے اعلیٰ حضرت خدا کی قسم سچے خدا کی قسم سچے بے شک تم کہہ رہے مارے جا رہے اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں مارے نشانی تو پیدا کرو بے شک نشانی تو پیدا کرو غوث پاک کو جو منا کہہ رہا غوث پاک کو جو پاک کڑا ہوا کہہ رہا جو پخانہ پیشاب مدنی کہہ رہا معذلہ مدینہ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو کوئی دیکھ نہ لے ارے خدا سب دیکھ رہا فرما دیا اس نشانی اب سن لو اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یہ ہے بچنے کی صورت باقی ہار نہیں ہار کا باپ پہنا ہو 1000 نہیں 10,000 دے دو نذرانہ میں بچو گے نہیں ہاں اس لیے صاحب بتائے دے رہا ہوں تاکہ رات سوچ کے سوچو کہ آج تو پیر صاحب کو نذرانہ دے کے آئے نعرہ لگا یہ سب بیکار ہے جب تک ایمان نہ اور ایمان ہے خدا کی قسم اللہ اللہ کی شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ہم نے کہا اپنے پیر کے لیے لکھ دو تم کہہ رہے کوئی تو ہی نہیں لکھو پیر کے لیے میرا پیر منا بھاگ کھڑا ہو پھر میں جانوں کہ تمہیں اپنے پیر سے کیسی محبت ہے تم اپنے پیر کے لیے لکھو پخانہ پیشاب تب میں جانوں بارگاہ رسالت میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نوٹوں پہ سودا ہو رہا ہے یہ پاکستانی جماعت ہے انڈیا بے وقوف نہیں دیکھ رہی ان قریب تم سب اندر اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے سب غلام باہر ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدرے ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس
दामने में छुपाओ। अल्लाह 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 की सरताबा कदम शान है ये। बोला सुन्नी अब तो समझ जा, कयामत सर पे, अब तो समझ जा, अब तो आँख खोल ले। कितने मर चुके हैं, कितने मरने वाले, अब तो तौबा कर ले। तौबा का दरवाजा अल्लाह न करे बंद ना हो जाए। हैं? अभी कारी तमजीद साहब ने नाज शरीफ पढ़ी, बाबुल रजा हशमती ने नाते पाक पढ़ी, मौलाना शमाइल रजा साहब ने तकरीर करी। आपने क्या कहा? तकरीर बड़ी उम्दा है, नात बड़ी उम्दा है, आवाज बड़ी प्यारी है, तरन्नुम बहुत उम्दा है। सुन्नी जरा गौर कर, कहाँ जा रहा है? हम बोले तो तकरीर कहा जाए, हम बोले तो वास कहा जाए, हम बोले तरन्नुम कहा जाए। तो जब आमना का लाल बोले तो सूरह यासीन, सूरह वद्दुहा कहा जाए, सूरह अखलास कहा जाए। हम बोले हमारी बात कही जाए, आमना का लाल बोले खुदा का कलाम। सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान। बशर चला, बशर का काफिला चला, बशर की जमात चली, हजरत बशर चले, रेतीली वादी से गुजरे, पाँव का फोटो बन गया, पाँव का निशान बन गया, पाँव का अक्स बन गया। और ये बशर जब आगे चला, पहाड़ से गुजरा, तो पहाड़ ने कहा यहाँ हुकूमत हमारी, यहाँ कानून हमारा, यहाँ दस्तूर हमारा, यहाँ उसूल हमारा है, खिराज देते जाओ। पाँव पत्थरों से टकराए, लहू लहान हो गए, खून का फव्वारा जारी हो गया। अल्लाह, ये किसका चलना था? बशर का चलना। मगर जब जाने बशर चला, जब आबरूए बशर चला, जब आमना का लाल चला, जब अल्लाह का हबीब चला, जब रेतीली वादी से गुजरा, पाँव का निशान ना बना, पाँव का फोटो ना बना, पाँव की तस्वीर ना बनी, और जब संग लाख वादियों से गुजरा, अल्लाह अल्लाह, तो पत्थरों ने अर्ज किया आका इजाजत दे दो, ताकि निशाने कदम को हम सीने में जमा, आने वाले लोग चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, आका हमें जिंदगी मिल जाएगी। इजाजत मिली, पत्थर मिसल मोम के पिघला, महबूब के नक्शे पा को सीने में जमा। क्या मतलब? यानी रब ने बता दिया, जब चलने में बराबरी नहीं कर सकते तो मकामे मुस्तफा में कैसे बराबर हो? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। दुआ करो, अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे। आज वैसे पाक की तौहीन कर, क्या चेहरा लेके जाओगे? और जो तौहीन कर रहे हैं उनको दूध पिला रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। अल्लाह आला हजरत दिखते हैं, अजीबो बरकत। मेरे गौसे पाक जहन्नम से निकले तो जहन्नम के दरोगा मालिक से पूछा, मेरा कोई जहन्नम में तो नहीं है? मेरा कोई? तो दरोगा जहन्नम ने अर्ज किया, हुजूर कादरी कोई जहन्नम में नहीं। फिर पढ़ लो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, आमीन। कदरे अब्दुल कादरे कुद्दस तुमा के, समझे? उनकी तौहीन की जा रही। आज तुम्हारे लिए लिख के मैंने उससे यही कहा, तेरे पीर के लिए छाप दूं, बोल कैसा लगे? तू छाप कि मेरा पीर बदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, फिर मैं समझ लूंगा तू पागल हो गया है। मेरे पीर पखाना, मेरे पीर पेशाब, फिर मैं देखूं पीर? अरे पीर न बचाएगा, पीराने पीर बचाएगा।
اللہ انہی کی محبت میں دلائے. برا مت کہو کسی، برا مت کہو. یہی تو صلح کلیت کی جڑ ہے. کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے مالک و مولا، اب آ گئے آپ، حضرت آئیے، کرم ہے آپ کا. ابھی تک وہاں بیٹھے آگ میں آنکڑے تھے، ادھر ادھر کی باتیں میں دیکھ کے تو آیا تھا. اللہ تمہارے حالدار پہ رحم کرے. تم آئے کیوں تھے؟ تفریح کرنے آئے تھے تو وہیں آگ جلاؤ، وہیں بیٹھو، ہمیں بھی تمہاری پرواہ نہیں. بس اللہ راضی، اس کا حبیب راضی، ان کے پیارے راضی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. تمہیں شرم نہیں آئی؟ جہنم سے آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کری؟ وہ آگ کے پاس بیٹھے تھے، بتیا رہے. ارے شرم کرو، تمہیں حیا ہے، شرم کرو، تمہیں حیا ہے. معاذ اللہ، کیسے تم قادری ہو؟ شرم کرو، تمہیں حیا ہے. وہاں سے آئے کیوں تھے؟ وہیں دامن گیرا میں بیٹھے ہوتے، وہیں بیٹھ کے تندوری روٹی کھائی ہوتی. یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ کس نے بلایا؟ اور آئے تھے تو یہاں آنا چاہیے تھا. وہاں آگ میں، جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تمہیں شرم اور حیا عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ معروف بھائی نے بھی کہا، عرفان بھائی نے، میں نے کہا نہیں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گے، بعد میں کھائیں گے، تاکہ ہمارا مہمان یہ نہ سوچے یہ تو پیٹ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھوکے بیٹھے، لہذا مہمان بھی کھا لیں، ہم بھی کھا لیں. اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ. کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے مالک و مولا، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ارے کسے مردود کہہ رہے ہو؟ یہ تو اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، فرشتوں کا استاد. بسم اللہ بعد میں، اعوذ پہلے. اب بھی نہ سمجھو گے؟ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا، پہلے میرے محبوب کے دشمن کو مردود کہہ دو، اس کے بعد مجھ کو رحمان و رحیم سے یاد کرنا. سبحان اللہ. اللہ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، کہہ رہے پڑھو ثواب ملے گا، اور پڑھ رہے ہو تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا. ارے سرکار کی چچا کی تردید کر رہے ہو. آقا نے روزہ دیا، نماز دی، حج دیا، زکات دی، ایمان دیا، اور انہی کے چچا کو کرے پڑھو بیٹا ثواب ملے گا. اب بھی نہ سمجھو گے؟ عقل پہ پتھر پڑے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی مشیت نے بتا دیا. اسلام میں خون کا رشتہ نہیں چلا. بے شک بے شک. اسلام میں خون کا رشتہ نہیں چلا ہے، نبی کی غلامی کا رشتہ ہے. جو سرکار کا غلام ہے اس کی تعریف کی جائے گی، اور جو محبوب کا دشمن ہے اس کی تردید کی جائے گی. سن لو، جب سرکار کے چچا کی رعایت نہیں تو اور کس کی رعایت ہو جائے؟ سبحان اللہ کی سرتابہ قدم. فرمایا اگر کسی نے ایک کان کاٹا ہے، ایک کان کاٹ لو. کسی نے ایک انگلی کاٹی تو ایک انگلی کاٹ لو. یہ شریعت کا حکم ہے. اس کا حکم ہے ایک بات کہی تو ایک کہو. سن لو، پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ. اللہ اللہ کے حبیب کو، میرا اللہ کے محبوب کا پیارا رب فرماتا ہے میرے بندے کے ایک عیب کو چھپا لے، میں تیرے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دوں. تیرے 70 عیبوں پہ اللہ اللہ. مگر جب اس کے محبوب کو معاذ اللہ مجنو کہا، اللہ اللہ حکم جبریل سدرہ پہ نہ بیٹھو، میری محبوب کی بارگاہ ہمیں پہنچ کر پیغام پہنچا. اب سنو قرآن شریف، سن لو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 عیبوں کو گنایا. کتنے؟ 10. بولو زور سے. اے مالک و مولا، تو ستار العیوب ہے، عیبوں کا چھپانے والا، اور یہ عیب چھاپے جا رہے اور قیامت تک چھپتے رہیں گے. رب کی مشیت نے جواب دیا، سنو اس رضا، جو میرے محبوب کا پیارا ہے اس کے عیبوں کو چھپایا جائے گا، اور جو میرے محبوب کا دشمن ہے اس کو عیبوں کو قیامت تک چھپایا جائے گا. کتنے عیب؟ اللہ اللہ. اب نہیں کہتے امام صاحب اللہ اللہ نماز میں کھڑے ہو کر عالم قیام میں پڑھ رہے ہیں ولید بن مغیرہ حرامی ہے. اب لگاؤ فتوا، ایمان سے باہر ہو جاؤ. ادھر رکوع بھی ہو رہا ہے، ادھر سجدہ بھی ہو رہا ہے، ادھر قیام بھی ہو رہا، ادھر نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر ولید مغیرہ کو حرامی کہا جا رہا ہے. نطفہ ناتحقیق سے مفہوم میں آیت مقدس اب بھی نہ سمجھو گے. کہاں گئے وہ جو کسی کو برا نہیں کہتے؟ معاذ اللہ. اب کہو امام صاحب سے، امام صاحب ولید بن مغیرہ کو حرامی کہہ رہے ہو، یہ نماز پڑھا رہے ہو. تو امام صاحب کہہ کہ تجھے معلوم نہیں میرے آقا کا دشمن ہے، اس کو برا بھی کہا جائے گا. ادھر نماز بھی ہوتی رہے گی، عبادت بھی. رب کی مشیت یہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ بالخصوص کرناٹک اور بالخصوص ہبلی، دامنگیرہ، ہاویری، ان علاقے کے سنیوں کو مولا عقل عطا فرمائے. اللہ جس کو ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں ملتی. سن لو، یہ کسی پیر صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا کام. یہ کام تو رب کے دست سے قدرت. رب فرماتا میں نے جسے ہدایت دی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور میں نے جسے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے مالک و مولا، یہ جلسہ کرانا، لٹپونگے چلنا، مقدمہ ہونا، لاٹھی چلنا، رفتار ہونا، مالک جب تیرے اختیار میں ہے مولا تو ہم بیٹھتے ہیں گھر. مولا ہدایت تو تو دے گا. سبحان اللہ. صوفیاء کاملین فرماتے، سنو ذرا کان سے میل صفا کر کے، فرمایا جب کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کہتے تیری برادری کی نہیں، وہ کہتا شادی ہوئی ہوگی. ماں باپ کہتے ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے، کہا شادی وہی ہوگی. بھائی بہن کہتے ہم تجھے ایک پیسہ نہیں دیں گے، کہا شادی وہی ہوگی. ماموں کہتے نکال دو اس بھانجے کو، کہا سب گوارا مگر شادی. سب کو چھوڑ دیتا ہے مگر شادی. فرماتے صوفیاء کاملین ذرا سوچ، اللہ ایک دنیا کی لڑکی سے محبت کرے، ماں باپ کو چھوڑے، بھائی بہنوں کو چھوڑے، ماموں کو چھوڑے، چچا کو چھوڑے، خاندان کو چھوڑے، جائیداد کو چھوڑے، اتنی قربانی، اور تو نے تو اس سے محبت کی جو جان کا محبوب ہے، جو فرشتوں کا محبوب ہے، جو انبیاء و مرسلین کا محبوب ہے. اب آؤ میدان میں کتنا امتحان دیو گے. جس حسن اللہ پہ بھی بھاگ گیا، جس کا حسن اللہ پہ بھی بھاگ گیا، ایسے پیارے سے محبت کی
محبت کیجیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یہ صلہ ملا ہے مجھ کو یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے حبیبی یا رسول اللہ یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے اور مجھے ہے غم ہے مصیبت گوارا ہے مجھے ہے غم ہے مصیبت گوارا ہے آپ نہ کہے تو کہ تو ہمارا ہے آپ نہ کہے تو کہ تو ہمارا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں الحمدللہ ہم تو اپنے جانی دشمن جو ہے اعلی حضرت کا اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے ہاں صبح دعا ہر مسلمان کے لیے کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے مسلک اعلی حضرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم آئے تو کیا کہا گیا آنا اور ہم گئے تو کیا کہا گیا جانا بشر آئے تو آنا کہا جائے بشر گیا تو جانا کہا جائے نبی آئے تو میلاد کہی نبی گئے میلاد کہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور پہنچے رب کی بارگاہ میں سن لو کان کھول کے کتنی نمازیں دی اللہ نے زور سے بولو 50 نمازیں دی اللہ علیم و خبیر ہے جو نہ مانے وہ کافر ہے اور وہ لے کے آئے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام تسلیم سے ملاقات ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں بہت زیادہ آپ کی امت ادا نہ کر پائے گی سرکار پھر تشریف مولا نمازیں زیادہ ہیں کم کر دے پروردگار عالم نے 5 نمازوں کو معاف کیا 45 لے کے آئے عرض کیا یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہیں پھر آقا تشریف لے عرض کیا مولا نمازیں زیادہ پھر 40 نمازیں لے کر آئے 5 معاف ذرا غور کرو 5 9 مرتبہ کئی مرتبہ 9 مرتبہ آنا جانا آنا ایک مرتبہ میں نہیں رب نہیں جانتا تھا کتنی فرض ہونا اللہ اللہ آخر میں 5 نمازیں دیں فرمایا تمہاری امت پڑھے گی 5 میری رحمت دے گی ثواب 50 سبحان اللہ بار بار آنا جانا فرماتے ہیں مفسرین کرام کل کوئی یہ کہتا کہ جبریل امین آئے تھے آقا کو لے گئے اے محبوب مکہ بھی ہے تمہارا
اور لامکہ بھی ہے تمہارا. جب چاہو مکہ میں نظر آؤ اور جب چاہو لامکہ میں نظر آؤ. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پروردگار عالم تو علیم و خبیر ہے. 5 دے دیتا، تیرا محبوب لے کے چلا آتا، مگر 50 دی. رب کی رحمتوں نے جواب دیا. ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو میرے محبوب کو بے بس کہے. بے بس لکھے گی، لہذا میں نے دے دیا محبوب. میں نے تمہیں محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، احمد مختار بنا کر بھیجا ہے. رب 50 دے گا، تم 45 کو معاف کرا دو. کبھی تو اعلیٰ حضرت پکار. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمت کرو، نہ مرد مت بنو، مرد بنو. بھلے 4 ہو مگر مرد بنو. شرم چاہیے، غیرت چاہیے. تمہاری ایمانی حمیت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، باطل سے لڑنے کی طاقت عطا فرمائے. اللہ ہم تمہیں سمجھا رہے. ایسی سیمی آئی تھی تو اس وقت بھی سمجھایا تھا دور رہو، سب گھس گئے سیمی والے. آج سب جیل میں ہیں. ہاں سب جیل میں ہیں اور آقا کا غلام ریل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو الزام. سی آئی ڈی نے یہی کہا کہ اس جماعت کی کیا کرو، حکومت کا آفیسر تھا، ملا تو اس نے کہا مولانا یہاں، پیر صاحب یہاں، مسلمان یہاں، درگاہیں یہاں، یہ پاکستان سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا سر یہ تو آپ اپنے گورنمنٹ سے پوچھیں کہ وہ یہاں کیوں پال رہی ہے اسے. کل یہی ہمارے وطن کے لیے درد سر بنے گی. کل یہی ہمارے وطن کے لیے درد سر بنے. اللہ ان ظالموں سے ہمیں آپ کو بچنے کی توفیق عطا. بس پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام. وہ میں نے کہا نماز پہ بول رہا ہے، روزے پہ بول رہا ہے، حج پہ بول رہا ہے، زکات پہ بول رہا ہے، ایمان پہ کب بولوں؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ارے بنگلور جانا ہے، ارے کم بخت عقل کا اندھا، پہلے ہبلی کا انتظام کر. سبحان اللہ. بعد پہ بنگلور ہے. اس سلے کلنی مولوی سے پوچھو محشر پہلے قبر پہلے. قبر میں کیا پوچھا جائے گا یہ تو بتا. سب کھا گئے قبر میں. اور میاں ہمیں تو سرکار نے بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا تو تم سے جائے گا، وہ اندھیری قبر تمہاری ہوگی، وہ سانپ بچھو کی قبر تمہاری ہوگی، وہ ہاں عذاب کی قبر تمہاری ہوگی. ہماری قبر تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.
پیما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حج کیا, اللہ اللہ. حاجی جانے سے پہلے کہتا معاف کرو طریقہ ہے نا. بھائی کیا بولے, حج کو جا رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. کبھی آپ پوچھ لینا کسی حاجی سے یا کتاب اٹھا کے دیکھ لینا, کہاں جا رہا, بیٹھ جا بھیا اللہ کا بندہ, کہاں جا رہا بتا تو دے تاکہ بلا لیں تجھے وہاں سے. قبرستان ہے وہاں سے تو کوئی نہیں آتا, ہندوستان سے تو سب آ جاتے. ادھر آؤ, اسے بھیجو, ادھر بھیجو, تقریبات میں شروع ہو, ادھر بھیجو, آؤ ادھر آؤ بیٹا, بتاؤ کہاں جا رہے, ادھر آگے آؤ, کہاں بھاگا جا رہی ہے, بیٹھ جا ادھر, بیٹھ جا یہیں پہ. کہاں سے آیا, دامن گیرا سے. ہاں ہم سمجھ رہے بیٹا, حالت مفوش پرس صورت ببی, اللہ تعالیٰ فضل. سن کے پیشاب لگ گیا تمہیں, تم لڑو گے کیسے دامن میں, تمہارا یہ حال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاذ سنو, مرد بنو, مرد بنو. موت ایک دن آنا ہے, اور جب آئے گی تو کوئی بچائے گا نہیں, اور جب نہیں آیا تو کوئی مار نہیں سکتا. اور اللہ اپنے دین کا محافظ ہے. تم ایک ادریس رضا کو مارو گے, اللہ 1000 ادریس رضا دین کی حفاظت کے لیے. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, فیضان خلفائے راشدین, فیضان اہل بیت طاہر, فیضان اعلی حضرت, کرامات اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. صوفی صاحب قبلہ, خانقاہ مقدسہ. میں تو اپنے گھر میں آیا, اتنا دل خوش ہوا. جو مغز ہے وہ مجھے یہاں ملا, اور وہ مغز یہی ہے دشمن احمد سے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. میں نے یہی کہا تھا معروف بھائی, میں اپنے گھر جا رہا ہوں, فکر مت کریں. الحمدللہ. سنو, ہمت پیدا کرو. میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہوں, تمہیں سن کے پیشاب لگتا, دامن گیرا جا کے کیسے تم ان سے بات کرو. اللہ ہمت پیدا کرو. اللہ اپنے دین کا محافظ ہے. کربلا کا واقعہ یاد کرو. میرے امام علی مقام نے دین کے لیے پورے خانوادے کو قربان کر دیا. تمہیں شرم آنا چاہیے. اللہ اللہ, اس امام علی مقام کے دین کو آج لوٹا جا رہا, انہی کے پیارے شہزادے کو مدنی منا لکھا جا رہا, چھاپا جا رہا. کل تک یہ عالم تھا معروف بھائی, ہم کسی کے یہاں جاتے تھے, وہ ٹیلی ویژن پر چادر ڈال دیتا تھا, نظر نہ پڑے ٹیلی ویژن پر. آج اس کمبخت اختار پاکستانی نے مسجدوں میں ٹیلی ویژن لگوا, مسجدوں میں ٹیلی ویژن لگوا دیا, مگر کسی مولوی ملا کی زبان نہیں کھلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے. اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. فقیر تو کھری بات کہتا ہے, بقیہ تم تو روٹی پڑتی کھانا گھر پہ, فکر کی بات نہیں. اس لیے یہ نہ سمجھو تم کہ پیر صاحب نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا. کل خود بھی جاؤ, خود بھی ڈوبے اور یار کو بھی لے ڈوبے, ہمیں بھی پھنساؤ. لہذا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اعلی حضرت سرکار لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کا ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا. کتنا؟ 70 تلواروں کے زخم کے برابر.
جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، جو چاہو بکواس کر لو. فرماتے ہیں سینے پہ دم آئے گا سب پتہ لگ جائے گا. سینے پہ دم آئے گا، یہ ان کی ہے جو سلے کلی ہیں، وہابیوں سے مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اور عاشق تو یہ کہتا ہے سبحان اللہ. میرے پیر نے پسے مردن ہے وعدہ دیدار، پسے مردن ہے وعدہ دیدار، پسے مردن ہے وعدہ دیدار. شوق جینے کا کیا کرے کوئی، شوق جینے کا کیا کرے کوئی. ورنہ معروف جاؤ بھائی، معروف بھائی بھی بیچارے پریشان ہوں. اللہ جا بیٹا، اللہ خیر سے لے جائے، خیر سے لائے. یہ ہے ایمان والا. سبحان اللہ. پس مردن وعدہ شوق جینے کا کیا کرے کوئی. انشاءاللہ ایمان ہے تو بیڑا. اب حج کے لیے جاتا ہے، سب سے معافی مانگتا ہے نا معروف بھائی، آپ معاف کریں، آپ معاف. اور جب وہاں پہنچا تو مزدلفہ میں دیکھا کنکریاں چن رہا. کیا کرو گے؟ بولے چھوٹا شیطان نے مارنا، بڑا شیطان نے مارنا، ملا شیطان. ارے ابھی تو معافی مانگ کے آئے، ابھی مارنا؟ بولے ہاں جب تک ماریں گے نہیں حج مکمل نہیں. حج بس بات اتنی ہے، وہاں بھی مجبور ہو کے مارتا ہے، سنی مسرور ہو کے مارتا ہے. یعنی یہ میرے محبوب کا دشمن ہے، اس کو مارو. اور یہ حج عظمت ہے میرے پیارے کا، اس کو پیار کر. سبحان حضور سے بولو. کہاں گئے وہ جو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا. ارے برا برے کو مار رہا، برے کو مارا جا رہا، اور حج عظمت کو چوما جا رہا. سبحان اللہ. تو وہی میں بات عرض کر رہا تھا، جب گنبد خضرا پہ پہنچی فرمایا حاجی ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، اس کی سب اللہ اللہ گناہ معاف، اللہ اللہ اس کے سب گناہ معاف. مگر ابھی جنت کا پیغام نہیں ملا. مگر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچا اور سنہری جالی پہ نظر پڑی، آقا کا پیارا روضہ دیکھا، سامنے آ گیا ارشاد پاک من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کری اس کے لیے میری شفاعت. اللہ اللہ. مالک و مولا طواف کیا یہ پیغام نہ ملا، حج عزت کا طواف کیا یہ پیغام نہ ملا، رمی جمار کی یہ پیغام نہ ملا، عرفات میں قیام کیا یہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا خالق جنت میں ہوں، مالک جنت میرا حبیب ہے. جنت لینا ہے تو مدینہ طیبہ جاؤ. اللہ اللہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو. ہر بات بتائی نہیں جاتی. اللہ اللہ. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ معروف بھائی سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے. ایمان والو غور کرو، کس آقا سے تم علیحدہ ہو رہے ہو، کس غوث پاک سے علیحدہ ہو، کہاں جا رہے ہو. اللہ اللہ. فرمایا روضہ دیکھا جنت واجب ہو گئی، شفاعت بولو اور جب قبر میں لٹالا گیا. اللہ اللہ.
اللہ اللہ، نہ آنکھ کھلی، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ چچا کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ. بے شک. اللہ اللہ، اچانک کیا دیکھا؟ در رحمت کھلا اور سرکار تشریف لے آئی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیری ماں تھی جس نے ساتھ چھوڑا، وہ تیرا بھائی تھا یہ تیرا رسول ہے جو یہاں بھی تجھے بچائے گا اور وہاں بھی تجھے بچائے گا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضرت سیدنا سرکار عبداللہ بن زید رضی اللہ 3 دن عرضی لگائی، روئے، مولا میرا جنت میں کون ساتھی، میرا جنت میں کون ساتھی، کہہ دو سبحان اللہ. عرضی لگائی تو رب نے ارشاد فرمایا جنت میں تمہارا ساتھی میمونہ ہے، کوفے میں رہتی. کون ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان کی تربت پاک پر رحمت و نور کی بارش ہو. آمین آمین. کچھ تو سمجھو، کچھ تو سمجھو. اللہ اللہ، وہ کوفہ پہنچے، لوگوں سے پتہ پوچھا. ان کا وہ تو ایک دیوانی ہے، ہماری بکریاں چراتی ہے، جنگل میں ملے گی. سبحان اللہ، ایسے لوگ جنگل ہی میں ملا کرتے ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی صاحب سے مل کر دامن برکات اسے ایمان تازہ ہو. سبحان اللہ. میں نے یہی معروف بھائی سے کہا کہ دعا کروا تو میرے لیے دعا کروا، طاقت آئے اور ان بھیڑیوں پہ بھوکتا رہا جو خدا اور رسول کے دشمن، بس اور کوئی تمنا نہیں. اور انشاءاللہ بقیہ تو سب خیر ہی خیر. تو آپ کوفے پہنچے، پوچھا ان کا جنگل میں ملے گی. سن لو کان کھول کے دامن گیرا والو، تم تو ایک 7 برس کے بچے سے بھی زیادہ بزدل ہو. ایک کو پیشاب لگ گیا، اللہ خیر فرمائے، کسی کو پخانا نہ لگ گیا. اللہ 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 اللہ. سنو، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ پہنچی کوفہ کے جنگل. دیکھا حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بکریے اور بھیڑیے ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے. کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا. تم جو سوچ رہے ہو نا کہ ہمیں کانگریس بچا لے گی، ہمیں بھاجپا بچا لے گی، ہمیں بہوجن سماج بچا لے گی، ہمیں سماجوادی بچا لے، خدا کی قسم کوئی نہیں بچائے گا. بچائے گا تو مدینے والے آقا بچائیں گے، وہی یہاں بچائیں گے، وہی وہاں بچائیں گے. سن لو، اللہ اللہ. تو پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن زید کیسے آئے؟ ملنا تو جنت میں تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا میرا نام کس نے بتایا؟ میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے میرا پتہ آپ کو بتایا اس نے آپ کا نام مجھے بتایا. اے دامن گیرا والو سنو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہیں تھا. سن لو، حضرت میمونہ سے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میمونہ بھیڑیے کی غذا تو بکری ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں بھیڑیوں کے ساتھ بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہی ہے. یہ بھیڑیے نے بکریوں سے کب سے دوستی کر لی؟ بھیڑیے نے بکریوں سے کب سے دوستی کر لی؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
جب سے میں نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی، بھیڑیے نے میری بکریوں سے دوستی کر لی، تم بھی ان کے بن جاؤ انشاءاللہ بیڑا۔ ہاں سن لو، سن لو، در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو، در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ نو بھائی کان میں بات مت کرو، میدان میں کرو، کیا کرو؟ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، ہاں آپ کان میں بات کر رہے ہو، میں میدان میں بول رہا ہوں۔ سنو، حضرت یوسف پیغمبر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر رب نے وحی نازل فرمائی۔ کس نے؟ بولو جلدی سے۔ رب نے 40,000، تم کہتے اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، آؤ سنو، 40,000 نیک بندوں کو ہلاک کروں گا۔ کتنے؟ ابھی کرونا میں تو پورے بھی نہیں ہوئے، دیکھو کتنے جاتے ہیں، کتنے؟ 40,000 نیک بندوں کو، جن کے عمل انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے، اور 70,000 بدوں کو ہلاک کروں گا۔ 70,000 بدوں کو۔ ہم سے پوچھا، آج میرے محلہ کے پاس جگہ ہے، ذہن میں نام اس وقت نہیں آ رہا ہے، تقریر میں گیا تھا تو بولے کہ یہ احمد آباد میں اتنے مر گئے۔ اللہ اللہ، اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا اٹھاؤ ہمارا پوسٹر مدرسے کا، اس میں جواب ہے۔ بولے پوسٹر میں اس کا؟ میں نے کہا انشاءاللہ ہوگا۔ اب جب پوسٹر آیا تو یہی حدیث پاک پڑھ کے سنا دی۔ 40,000 نیک، اور کون سے نیک؟ جن کے عمل انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے میں ہلاک کروں گا، اور 70,000 بدوں کو۔ تو حضرت یوسف پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، بد تو بد ہے، یہ نیک 40,000 مولا جو ہلاک ہوں گے کس سبب سے؟ فرمایا ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ پینا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان بدوں کے ساتھ رہنے کی بنا پر ان نیکوں کو بھی ہلاک کروں گا۔ تم کہہ رہے مارے جا رہے، ارے ابھی تو تعداد 40,000 پوری بھی نہیں ہوئی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ اسلامی حکومت، ارے رب جس سے چاہے اپنا کام لے لے، جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ واہ، در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہی اصل ہے، یہی روح ہے، یہی کل ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامو اور یہی پڑھ لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تمہارا یہ دیکھو کیا نام، ماشاءاللہ عرفان بھائی کے شہزادے
کیا نام ہے؟ ابرار خان. سبحان اللہ تو کہہ دو. پھر مت کہنا کہ بھیا نے بتایا نہیں تھا. بتا دینا میرا کام ہے, ہدایت دینا تو رب کا کام. ادھر دیکھو کون ہے؟ مسلمان. ابرار احمد کون ہے؟ بولو. داڑھی ہے؟ نماز فرض ہے؟ روزہ فرض ہے؟ حج فرض ہے؟ زکات فرض ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے. اب بھی نہیں سمجھے. نماز بعد میں, روزہ بعد میں, حج بعد میں, زکات بعد میں, مگر ایمان یعنی عشق رسول دیکھے ابرار عشق رسول یہاں سے لے جاؤ, آماد دنیا میں جا کے بجائے. سبحان. دیکھو بغیر داڑھی کا مسلمان, بغیر روزے کا مسلمان, بغیر حج کا مسلمان, بغیر زکات کا مسلمان ہے. اے عشق تیرے. سبحان. دیکھ لیا آپ نے. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے, تمہیں عقل عطا فرمائے, اور تمہیں تباہ سے بچائے, لالچ سے بچائے, اور چندہ کرنے سے بچائے. ہاں, اور سورہ کلی مولویوں سے بچائے اپنے حبیب سے. اب پھر پڑھ لو اللہ کی شان اور انسان نہیں انسان. ارے نماز تو بعد میں آئی, روزہ بعد میں آیا, حج بعد میں آیا, زکات بعد. اٹھا اندھے پہاڑ کی چوٹی پر میرے اور تمہارے آقا جلوہ گر ہوتے. یہ سنت, سرما لگانا سنت, مسواک کرنا. مجھے یہ بتاؤ دعوتی پاکستانی جماعت, تبلیغ کا سنت طریقہ کیا؟ تبلیغ کا سنت طریقہ بازو سے بازو ملا, چل تبلیغ کر. میرے آقا نے جو تبلیغ فرمائی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر, تو یہی فرمائے لا الہ الا اللہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے اوپر ایمان لے آؤ. سبحان اللہ. شراب عام, جوا عام, زنا عام, ڈکیتی عام. یہ کیا ماجرا ہے؟ رب کی مشیت نے بتا دیا. کل کو کوئی خناس یہ نہ کہے کہ نماز پڑھی تو صحابی بنے, روزہ رکھا تو صحابی بنے, حج کیا تو صحابی بنے, زکات دی تو صحابی. محبوب تمہارا کلمہ پڑھے, صحابی بنے اور چلے. سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہزاروں وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ نماز نہیں پڑھی صحابی ہو گئے, روزہ ایک نہیں رکھا, وہ احکامات اس وقت آئے نہیں تھے. سبحان اللہ. آقا کا چہرہ دیکھے تو صحابی بنے, اور تمہارا چہرہ دیکھے تو وہابی بنے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت, قوت, طاقت عطا فرمائے, اور چندہ کرنے کی لعنت سے تمہیں ہمیں سب کو بچائے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی پیارے آقا کا دامن تھامو. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے. آقا نماز لے کے آئے. معروف بھائی توجہ چاہوں گا, سنو دامن گیرا والو. پھر مت کہنا کہ ہمیں ادریس رضا نے بتایا نہیں تھا. اب صحابہ ہیں, حضرت صدیق اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز, قرآن خاموش, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. آقا سے عرض کر, سرکار فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی. سبحان اللہ. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. سبحان اللہ. یعنی میرا دیدار بھی کرتے رہو اور نماز بھی پڑھتے رہو. ابھی تو دیوانے نے کہا, عاشق نے کہا, دل میں ایک تڑپ اٹھی, آنسوؤں سے وضو ہوا. دل میں ایک تڑپ اٹھی, آنسوؤں سے وضو ہوا. یا رسول اللہ تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی. وہ لکھتا ہے معاذ اللہ, معاذ اللہ,
کہ آقا کا تصور آ جائے نماز میں، معاذ اللہ، تو آدمی مشرک ہو جائے گا۔ گدھے بیل کا تصور آئے تو نماز ہو جائے گی، زنا کا تصور آئے تو نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ، معاذ۔ اور حکیم الامت کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ کی، مولوی عبد الماجد دریابادی لکھتا ہے تھانوی کو، حضور نماز میں جی نہ لگنا مرض بہت پرانا ہے، مگر جب آپ کا تصور کرتا ہوں تو بڑا خشوع خضوع محسوس ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ۔ یہ دریاباد میں نے بیان کیا، میں نے کہا یہ کتاب بھی تمہاری اور یہ کتاب بھی تمہاری۔ اب تھانوی کیا کر، بڑی عمدہ بات ہے مگر کسی کو خبر نہ ہو، معاذ اللہ، خبیث۔ بڑی عمدہ بات ہے۔ میں نے کہا ادھر اسماعیل دیلوی لکھ رہا ہے زنا کا خیال آئے رنڈی کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی، گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ بیل کا خیال آئے تو۔ اب یہ کہہ دیا خیال آئے بہت عمدہ بات ہے، تھانوی کا خیال بہت عمدہ بات۔ میں نے کہا دریاباد والے بتاؤ اب تھانوی کا خیال کس میں کیا جائے گا، گدھے کی صورت میں کہ بیل کی صورت میں کہ رنڈی کے ساتھ زنا کی صورت میں؟ یہی تین راستے بتائے ہیں۔ اللہ 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 ان ظالموں کے مکر و شید و قید سے بچائے، آمین۔ آقا کی محبت میں جلائے، اسی محبت میں اٹھائے۔ اللہ کا قرآن مقدس خام عقیم، ارے اماں کا نے دودھ پلایا دعوت اسلامی والوں، مجھے بتاؤ نماز کیا ہے؟ نماز ہے کیا؟ عقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب صحابہ نے عرض کیا تو آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا۔ یہ تصور کرو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نے خدا کو نہ دیکھا سوائے آپ کے، اور جب نہیں دیکھا تو اس کے تصور آقا کیسے کرے گی؟ اللہ اللہ، سنو مسلمان، اللہ اللہ فرماتے اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا تصور کرو خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ خدا اب عرض کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آتا ہے من رانی فقط رال حق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان خلفائے راشدین، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانقاہ نقشبندیہ زندہ باد، صوفی صاحب قبلہ، صوفی صاحب قبلہ، صوفی صاحب قبلہ، امام علی مقام، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت خاتون جنت، اہل بیت کرام، عشاق اہل بیت، ایک نعرہ حیدری، سبحان۔ مر جاؤ گے جہنم چلے جاؤ، مالک و مولا اقیم الصلاۃ کہہ کے، اور قرآن خاموش ہو گیا۔ اے کوئی وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، قیام کیسے کیا جائے، اقیم الصلاۃ، نماز کا آقا کھڑے ہوئے وہ قیام ہو گیا، آقا جھکے وہ رکوع ہو گیا، سرکار نے پیشانی رکھی وہ سجدہ ہو گیا، روئے انور کو پھیرا وہ سلام ہو گیا، رب کی مشیت نے بتا دیا ادریس رضا بندگی میری ہوگی، سجدہ میرا ہوگا، رکوع میرا ہوگا، مکان میرا ہوگا، ادا میرے حبیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ اب سنو کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو کل قیامت میں دیکھو گے، والو رضائے مصطفیٰ کا نام جنت، کھلا جا رہا ہے،
کسی سے مت بول. اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان سے علیحدہ بیٹھو, چٹنی روٹی کھاؤ, چندہ کرنا چھوڑ دو, ادھر ادھر بھاگنا چھوڑ دو, بس اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کے پڑھتے رہو, انشاءاللہ قبر میں ایمان لے کے جاؤ گے. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا, یہ نہیں فرمایا مجھ سے روشن ہو جاؤ نماز پڑھو, مجھ سے روشن ہو جاؤ حج کرو, مجھ سے روشن ہو جاؤ داڑھی رکھو, مجھ سے روشن ہو جاؤ زکات دو. بے شک یہ اعمال ہیں, مگر اصل کیا ہے؟ اصل تو سرکار کی محبت. ہم سے تم روشن ہو جاؤ, ہم سے تم. وہ روشنی یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے ہیں انہیں سینے سے لگائیں. جو آقا کی بارگاہ کے گستاخ ہیں ان کو بالکل دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دو. یہی اصل ہے, یہی گل ہے. باقی آقا کے بارے میں آگے سن لو اب آقا کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ راز سربستہ کھلے گا حشر میں عقدہ. یہ ہے کہ راز سربستہ کھلے گا حشر میں عقدہ. یہ ہے کہ راز سربستہ کھلے گا حشر میں عقدہ, کھلے گا حشر میں عقدہ. قیاسا رایا توبہ خدا جانے کہ کیا تم ہو. قیاسا رایا توبہ خدا جانے کہ کیا تم ہو. محبوب کی محبت میں جلائے. بس ان دعوتیوں سے, سنی دعوتی والوں سے اور ان وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ. قسم خدا کی جنت تمہاری ہے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں قیامت کے دن ایک گناہگار کے سامنے عابد شب زندہ دار دامن پھیلائے ہوں گے اور کہیں گے بابو کچھ گناہ دے دو. تو وہ گناہگار پوچھیں گے آپ کیوں گناہ مانگ رہے, میدان محشر ہے. فرمائیں گے وہ دیکھو احمد مختار, سید الابرار, آمنہ کے لال, اللہ کے حبیب, حسنین کریمین کے پیارے نانا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں, سیاہکاروں کو دامن کرم میں چھپا رہے. میرے پاس کچھ گناہ نہیں, بطور قرض کچھ گناہ دے دو تاکہ آقا کی شفاعت مل جائے. اب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے. سنیے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. آج محشر سنو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے بھائی عارف باللہ ولی کامل عالم ابن عالم ان کا کلام سنو. نہ پیکل کا ہے نہ اجمل کا ہے, سنو نہ رادل آبادی کا ہے. گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ. گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ. گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ. کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ گار کی طرف. کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ
راہگار کی طرف سبحان جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے یہی اصل ہے یہی کل ہے پھر مت کہنا اتنی سزا آیا تھا بتایا نہیں 600 کروڑ برس عبادت کری کس نے ابلیس نے اور جہنم میں گیا ارے بھائی معروف بھائی کیوں نکال دیا بولے ایک مرتبہ 10,000 چرا گیا ایک مرتبہ 20,000 تو ہمیں معلوم ہوا چور ہے تو ہم نے نکال دیا میرا رب سب جانتا ہے پہلے رکھا اور مولوی بنایا بتا دینا مولوی صاحب سے یہ کام داڑھی منڈے کا نہیں ہے یہ کام شرابی کا نہیں ہے یہ کام بھی مولانا کا ہے اور تم تو انسانوں کو پڑھاتے مولوی صاحب وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا وہ فرشتوں کو اور اتنا بڑا صوفی کہ پوری روئے زمین پر 600 کروڑ برس جنت میں عبادت کری اس کے بعد نکال دیا گئے اے مالک مولا جب نکالنا تھا عالم بنایا پھر نکالا صوفی بنایا پھر نکالا رب کی مشیت نے جواب دیا کوئی مولانا صاحب پگڑ باندھ کے یہ نہ سمجھے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی اور کوئی صوفی صاحب عبادت کر کے یہ نہ سمجھے جنت میرے باپ کی ہو گئی جنت تو رسول پاک کی ہے جو میرے محبوب سے محبت کرے گا اسے جنت ملے گی اور محبوب کی تعظیم نہیں تو جنت میں ہوگا نکال دیا جائے گا یہ ہے ماجرا اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے تم کتنے دن چوتوں دھائے مسجد میں پڑے رہو گے 100 برس 110 برس اتنے تو 600 کروڑ برس عبادت اور یہ چلا روکا پھر چلا پھر روکا اللہ نے کہا تم رکو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی انہوں نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں یہ بھی کان مولوی صاحب کا ہے اس کا نام مولوی بلم باور ہے اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مولوی کہ جو عبادت کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی اس کا نام مولوی بلم باور ہے وہ قطمیر کتے کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے اور یہ قطمیر کتا جنت میں جا رہا ہم نے پوچھا قطمیر کتے وہ مولوی صاحب تو جہنم میں اور تم جنت میں نہ سجدہ تمہارے پاس نہ داڑھی تمہارے پاس نہ داماد تمہارے پاس نہ زکات تمہارے پاس اللہ نہ ٹوپی تمہارے پاس نہ چڈی تمہارے پاس نہ پاجامہ تمہارے پاس تم جنت میں جا رہے ہو تو اس نے زبان حال سے کہا ہم سے نہ پوچھو بریلی والے اعلیٰ حضرت سے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ ہے اصل یہ ہے کل یہ ہے روح یہ ہے جان جب نار نمرود روشن تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو چھپکلی نے جا کے پھونک دیا اللہ 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 تعالیٰ نے ایک چھپکلی کے مارنے میں کتنی 100 نیکیاں قرار دی ایک چھپکلی کو مارو 100 نیکیاں مولوی صاحب کیوں مار رہے بولے اس نے نبی سے دشمنی کی تھی اللہ نبی سے دشمنی کرے اس کا مارنا اتنا ثواب اور جو امام الانبیاء کی دشمنی کرے اللہ 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 تعالیٰ مولوی صاحب کو عقل دی
اللہ مولوی صاحب کو عقل دے، دنا دن مارتے رہو اور ثواب لیتے۔ وہی چھپکلی بھی تھی عشق والی، وہ گئی ایک قطرہ پانی دے دو، مینڈک اللہ اللہ ایک قطرہ پانی دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تالاب، وہ آگ لگی ہے اس کو بجھانے جا رہے۔ تالاب نے کہا اے مینڈک یہ دیوانگی، اللہ یہ محبت، وہ ایک قطرہ پانی اتنی بڑی آگ۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں میرا رب کثرت قلت نہیں دیکھتا، وہ تو عشق دیکھا کر، عشق دیکھا کر۔ میں نے کہا ایک قطرہ پانی ڈالا، اگر سے آگ روشن نہ ہوئی مگر رب کی مشیت نے دیکھا، میرے پیارے کی محبت میں کہا۔ تو مینڈک کو مارنا ناجائز ہو گیا اور چھپکلی کو مارنا جائز، کارے ثواب، دنا دن مارتے رہو ثواب لیتے۔ ہم نے کہا مینڈک یہ تمہیں ملا کہ تم بھی بچے، تمہاری پوری برادری بچ گئی، اللہ اللہ، اور وہ ماری جا رہی۔ کہا سنو وہ ماری جا رہی ہے اللہ اللہ عداوت کی بنا پہ، اور میں اور میری پوری برادری جو بچی ہے وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پوری تقریر میں کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی جملہ نکلا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اللہ۔ آپ تمامی احباب اہل سنت سے معافی کا طلبگار ہوں اور یہی عرض کرتا ہوں کہ بس آقا کا دامن تھام لو پیارے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ پیرا مریدی کام نہ آئے گی، یہ چندہ دھندا کام نہ آئے گا، یہ مدرسے کام نہ آئیں گے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے میں مسلمان گیا۔ کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو۔